वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे उन मसाइल की जिनमें लगता है कि पाकिस्तान घिरा हुआ है। हमारी तकरीबन रोज़ की जो गुफ्तगू होती है वो इन्हीं मसाइल के इर्द गिर्द जो है घूमती रहती है। अंग्रेज़ी में जिसको अब लोग कहते हैं कि क्राइसिस नहीं है, पॉली क्राइसिस है। कभी ख़राब मईशत की बात करते हैं, कभी बढ़ती हुई हम दहशत गर्दी की बात करते हैं, और कभी जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है उसका हम ज़िक्र करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया या कहीं आपस में कुछ लोग बैठे हों, यही गुफ्तगू हो रही होती है कि इतने मसाइल अब बढ़ गए हैं कि अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा या नज़र नहीं आ रहा कि इनमें से कैसे निकलना है और क्या करना है निकलने के लिए। तो इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे और साथ में हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि ये जो हम इन इश्यूज़ पर जब बात करते हैं, पाकिस्तान के मसाइल की बात करते हैं, मुस्तक़बिल की बात करते हैं, तो इस गुफ्तगू में हम जो पाकिस्तान के यंग लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो कहते हैं कि 50% से ज़्यादा हमारी आबादी का हिस्सा है, उनको हम कितना इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं, और अगर नहीं करते तो कैसे शामिल करें। ज़रा सिचुएशन अगर हम देखें तो ऑब्वियसली जो सियासी और पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी इस वक्त बिल्कुल मफलूज होके रह गया है। सियासी जमातें जो हैं वो बस एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। आज भी जब पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इतने मसाइल ये जो हैं और कौमी इश्यूज़ हैं, इन पर सबको इकट्ठा होना होगा, और उन्होंने कहा कि जो सियासी क़यादत है उसको ही लीड करना होगा। मगर साथ में नाम लिए बगैर उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद भी की। इमरान खान साहब का जिक्र करें तो वो पहले ही कह चुके हैं कि वो पीडीएम की क़यादत के साथ नहीं बैठेंगे, ना ही उनके साथ बात करेंगे। उनका जो बयानिया है वो है, जो भी वो बात करते हैं, तनकीद करते हैं पीडीएम पे, और साथ में वो सिर्फ एक बात करते हैं, और वो ये है कि जी मसलों से निकलना है तो इलेक्शंस कर लो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, उनके ख़याल में हल सिर्फ इलेक्शंस में है। इसी जो शोर शराबे में और कन्फ्यूजन में जहां लोगों का गुस्सा हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो सियासी जमातें हैं वो आपस में लड़ाई में मसरूफ़ है, तो एक नया इनिशिएटिव जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो भी सामने आया। री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। इसमें कुछ सियासतदान हैं जैसे कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना माफ़ करिएगा मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, और भी इसमें सियासी रहनुमा हैं। उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो सेमिनार्स के ज़रिए एक डायलॉग करेंगे। क्वेटा में, पेशावर में वो ये कर चुके हैं। उन्होंने भी यही ज़िक्र किया है कि यूथ को इंगेज करने की ज़रूरत है, इसलिए वो ये सेमिनार्स भी कर रहे हैं ताकि स्टेक होल्डर्स जो नौजवान हैं वो इकट्ठे होकर बात कर सकें। सो इस सारे मामले पर हम भी आज के हमारे मसाइल हैं, इनमें से कैसे निकलना है, कितना उसमें हिस्सा या ज़िम्मेदारी जो है वो इस वक्त की लीडरशिप पे है, और कितनी जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की उस पे है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इल्हान नियाज़ साहब, सरबराह है शोबा तारीख़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़रार खोड़ो साहब, एंकर पर्सन हैं, हमारे कॉलीग हैं डॉन न्यूज़ में, प्रोग्राम ज़रा हटके के होस्ट। इन दोनों से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, आप से बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ऑब्वियसली आप पढ़ाते हैं इस्लामाबाद की प्रीमियर यूनिवर्सिटी, एंड होपफुली शायद मुझसे तो खैर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता होगा नौजवानों से। क्या सोचते हैं वो सर, और किस तरह वो देख रहे हैं जो इस वक्त हम जिन मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ है, जिस किस्म की एक गैर यकीनी सूरत हाल है, चाहे वो मुआशी हो चाहे सियासी हो? देखिए मैं तो किसी के बिहाफ पे तो कुछ भी नहीं कह सकता, मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि हमने अपने तालीमी निज़ाम में जो स्टूडेंट्स के राइट्स हैं, यूनियन बनाने के, उनके एक जमहूरियत की एक्सपीरियंस उनको देने के,
وہ ہم نے تقریباً بند کی ہوئی ہے پورے پاکستان میں. تو پھر آگے جا کر یہ سمجھنا کہ وہ نوجوان جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے ان یونینز، ان الیکشنز، ڈیموکریٹک پروسیس میں، گورننس میں، باقی چیزوں میں، وہ آگے جا کر پھر میجکلی ان ساری چیزوں کا تجربہ حاصل کر لیں گے اور ان کے اندر کوئی ایسی وزڈم آ جائے گی جس کے تھرو وہ مسئلوں کو حل کر لیں گے. یہ شاید ایک اتنی ریزنیبل ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. جو ان کے بڑے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں امپورٹنٹ پوزیشنز میں، وہ زیادہ تر 55 to 75 کے ہی ایج گروپ کے ہوتے ہیں پاکستان میں. آپ کسی بھی جو ہے چیز میں دیکھ لیں، بیوروکریسی میں دیکھ لیں، پروفیشنز میں دیکھ لیں، پاکستان میں سینیورٹی رولز. اور سینیورٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ بیسکلی جب تک 55 60 تک پہنچیں تو پھر آپ کسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جو آپ شاید تھوڑی بہت ایجنسی ایکسرسائز کر لیں. تو یہ اس صورتحال میں تو آئی تھنک کہ آبویسلی جو ہماری یوتھ ہے وہ اویئر ہے. سوشل میڈیا کا ان کے اوپر بہت بڑا اثر ہے آن کہ وہ میڈیا کو کیسے کنزیوم کرتے ہیں. ان میں ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے، مگر ان کے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوشنل چینل نہیں ہے کہ وہ ان ایشوز کے ساتھ کنسٹرکٹیولی انگیج کریں اور کسی حل کی طرف بڑھیں. میرے اپنے یونیورسٹی میں فار ایگزامپل میں نے خود یہ پرپوز کیا تھا کہ ہمیں اسٹوڈنٹ گورنمنٹ آرگنائزیشن بنانی چاہیے. آج سے بڑے سال پہلے، 10 سال پہلے کوئی بھی ہمارا وائس چانسلر جو ہے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، بیکاز وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ایکچولی الیکشنز کروا دیں گے یا اسٹوڈنٹس کو ریپرزنٹیشن دے دیں گے تو پھر ایک ایسی آواز اٹھے گی جس کے لیے ایڈمنسٹریشن کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جائیں گے. تو آئی تھنک کہ ہمارے ہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ پیراڈاکس ہے کہ ہر تعلیمی ادارے میں سب کہتے ہیں کہ جی بالکل اسٹوڈنٹس کے رائٹس ہونے چاہیے، یونینز ہونے چاہیے، مگر کوئی اس طرف کوئی قدم نہیں اٹھاتا کہ ایکچولی کچھ نہ کچھ ان کو ریپرزنٹیشن مل جائے. یعنی کہ جو پاکستان کا حال ہے وہی ہماری یونیورسٹیز کا ہے کہ لوگوں کے پاور سے صرف فیصلہ نہیں ہو سکتا مستقبل کا. جی بالکل، کہ آپ سمجھیں کہ جیسے کہ اگر پورے ملک میں ایک اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو ہر ادارے میں بھی اس کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو نہیں چاہتی کہ کوئی جو ہے پبلک کا پریشر یا پبلک کا انٹرسٹ جو ہے گیلونائز ہو. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ بیسکلی ہم انکریج کرتے ہیں یوتھ کو کہ آپ سیاست کو برا سمجھیں، آپ ایپیتھیٹک ہوں، آپ ایک اچھے شہری بننے کا جو ہے نہ رکھیں ایمبیشن. اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں جو یوتھ بھی جو پروڈیوس ہوتی ہے ان کی پرائمریلی لیٹ سے کریئرسٹ ہوتے ہیں. ان کی ایمبیشن جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس ماحول میں کوئی فائدہ لے لوں یا کوئی اپنا جو ہے کم از کم سیٹل کر لوں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ نظام جو ہے اس میں جو خرابیاں ہیں ہم ان کو کیسے جو ہے ریئلسٹکلی جو ہے چینج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. زرار صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی وہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے الفاظ تبدیل کر کے اپنی سیاسی جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہی شاید سوچتے رہتے ہیں کہ وہ سیاست کے اندر سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان کا، یا وہ دیکھ سکتے ہیں جو نظام میں مسائل ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہے. Do you think that's the reason for جو اس وقت ہم پولیٹیکل کرائسس دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ؟ دیکھیں اس وقت اگر ہم ریزن ڈھونڈنے نکلے تو یہ کچھ ایسے ہے نا عرفہ، کہ ایک شخص ہے اور پچھلے 70 سال سے وہ دن میں 4-5 پیکٹ سگریٹ پھونک رہا ہے، تو جو آخری 2 سگریٹ ہے کینسر ان سے نہیں ہوا. یہ ایک پروسیس ہوتی ہے. تو I don't know کہ ہم کس کو اس وقت پہ کتنا بلیم کر سکتے ہیں. سب کو بلیم کریں، کسی کو بھی نہ بلیم کریں، بات ایک ہی بنتی ہے. سوال بنتا ہے کہ یہاں سے کہاں جانا ہے، کیونکہ ابھی تو ہم بہت گندی قسم کی بند گلی میں پھنسی ہوئی ہیں نا. جیسے آپ نے کہا ایک نہیں 3 بحران ہے نا. دیکھیں معیشت آپ کی تباہ ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور یہ جو سیاسی
अब मैं इसको गेम भी नहीं कह सकता, इसको जो आप कहना चाहें जो चल रही है वो हमारे सामने है। अच्छा, ये ऐसे क्राइसिस हैं कि अगर ये एक एक करके भी आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है डील करने के लिए। इस वक्त क्या पोजीशन है, पहले थोड़े से हालात हाज़िर पर नजर डालते हैं, थोड़ा सा खुलासा करते हैं। हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं, लगता है कि उनकी नजर में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी मईशत मुसलमान नहीं है। वो शायद उनका ये ख्याल है कि तो मईशत मुसलमान हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। हर दूसरे दिन वो दुआ पोस्ट कर रहे होते हैं ट्विटर पे, और मुझे लगता है कि उनकी गवर्नेंस की स्ट्रेटजी ही यही है कि या अल्लाह हमें बचा ले। हमारे जो वजीर आजम हैं, मैं कह सकता हूँ बड़े वेल मीनिंग होंगे, बड़े सिंसियर होंगे, क्यूट भी हैं एक तरह से, लेकिन जब वो आके इस तरह की बातें करते हैं कौम से खिताब में कि जी आपको तो पता ही नहीं है कि IMF वाले हमारे से क्या डिमांड कर रहे हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था ये वो, ये से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आपने देखा है कि करेंसी मार्केट ने इसको किस तरह इस पर रिएक्ट किया है। देन यू हैव खान साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिनका स्टेटेड पोजीशन ये है कि जी मैं तालिबान के साथ बात कर सकता हूँ लेकिन इन चोरों और डकैतों के साथ नहीं बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि 60-70 हजार लोगों को कत्ल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन चोरी और डकैती जाहिर है इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो जो अभी इनिशिएटिव दिया है वजीर आजम साहब ने, अच्छा इनिशिएटिव है। पिछला इस तरह की मैं ख्याल है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी वो आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद ऐलान हुआ था, सब साथ बैठे थे। अब जो पोलराइजेशन है वो इस तरह की है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खान साहब ने तो कह दिया कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा। इस वक्त मुझे नहीं पता, शायद आपको बेहतर पता हो कि इनका कोई जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये भी जो है खान साहब इसको उसी तरह टूल की तरह यूज करेंगे कि इंतखाबात हो। अब जब हम इंतखाबात की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई इसमें डिसएग्री नहीं कर सकता कि इंतखाबात होने चाहिए और वक्त पर भी होने चाहिए। अर्ली हो सकते हैं या नहीं हो सकते ये मुझे नहीं पता, इतना तो मैं गारंटी कह सकता हूं, इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नून लीग बिलखसूस इस वक्त नहीं चाहेगी कि किसी किस्म की अर्ली इलेक्शंस हो, क्योंकि जितनी तेजी से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे हैं ना, उतनी ही तेजी या शायद ज्यादा तेजी से उनका पॉलिटिकल कैपिटल गिर रहा है। जी आरफा। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर इल्हान नियाज़ साहब से, ज़रार खोड़ो साहब से, और हमें ज्वाइन किया मारिया मेमन साहिबा ने। सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल के एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। अभी तक ऑब्वियसली डॉक्टर इल्हान नियाज़ ने ज़िक्र किया यंग लोगों का, नौजवान लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं सियासत को, या उनका कितना एक तजुर्बा नहीं होता उसका। ज़रार खोड़ो साहब ने एक सिनॉप्सिस सा दिया कि मसाइल क्या है। मारिया साहिबा, अब इससे निकलना क्या कैसे है? बहुत से लोग समझते हैं कि द वे फॉरवर्ड इज़ के इलेक्शंस होने चाहिए, और कुछ सियासतदान हैं वो ये तजवीज़ देते हैं कि पहले बैठें, सब पार्लियामेंट में बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत, और कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय करें। कुछ लोगों के ख्याल में नहीं, ये जो डायलॉग होना चाहिए इसमें सियासी पार्टी से ज़्यादा बाकी स्टेक होल्डर्स भी होने चाहिए, और डायलॉग होने के बाद इलेक्शंस की तरफ बढ़े। आपका क्या ख्याल है? आरिफा, मेरा ख्याल है कि अब जो इस मुल्क की एलीट है, जिसके अंदर में सियासी एलीट, अस्करी एलीट और तमाम जो ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, ये वक्त आ गया है कि उनको ये बात समझ में आ जाए कि अगर आज ये इस मामले को आज अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं किया गया तो फिर उसके बाद शायद कभी जो उनके जो अल्ले तलल्ले और जो उनके यहाँ पे अयाशियाँ और जो सारी मौजें लगी हुई हैं वो दोबारा ये कंटिन्यू नहीं हो सकती। पैसे हमारे पास नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हर रोज बढ़ती जा रही है, इदारों के ऊपर मिसट्रस्ट, आपस में सब तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का एक दूसरे को मिसट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, और सबसे बढ़ के अवाम का उनके ऊपर मिसट्रस्ट जो है इस वक्त बहुत ज्यादा है। अवाम को भी अगर हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर लें तो उस मुल्क की जो नौजवान नस्ल है जो कि 60% इधर की आबादी को कंस्टिट्यूट करती है, इस वक्त उनका अपने जो पूरे इस निज़ाम के ऊपर, अपनी रियासत के ऊपर जो एतबार है वो लोस्ट एवर है। अगर ये भी इनको इस बात का इदराक नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कि ये कब इनको ये जागेंगे और वेकअप कॉल क्या होगी। क्या बैठकर इस पर कोई बात कर सकता है? मुझे तो कोई इसके लिए जगह नजर नहीं आती है। APC के अंदर इमरान खान साहब को दावत दी गई, वो जाते हैं या जाएंगे, अभी तक तो कोई पॉजिटिव इशारे नहीं है। लेकिन एक बात समझ भी आती है कि भाई जब एक तरफ हर रोज नाअहली की तलवार उनके सर पे लटकाई जा रही है,
اور ساتھ میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھ کر بات بھی کریں. تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے, لچک دکھائی جاتی ہے ہر طرف سے, پھر یہ بات آگے بڑھتی ہے. سو مجھے سمجھ اس وقت نہیں آ رہی ہے کہ کون پہلے جو ہے وہ لچک دکھائے گا. دن بدن جو حالات ہیں وہ تو اس طریقے سے تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی سلوشن ہے ہی نہیں کہ سوائے اس کے کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں. جو اداروں کا اپنا آئینی کردار ہے وہ ہو, ایک جو ملک فری فال کے اندر جس طریقے سے سیاسی طور پہ اس کو جانا چاہیے ہے تاکہ ہر کسی نے جو بھی اپنا اس حساب میں جائز جگہ بنانی ہے الیکٹورل ووٹ کے حوالے سے وہ بنائے اور پھر ادھر سے آگے بات ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جہاں پہ اتنی زیادہ ٹینشن ہے کوئی گفتگو کرنے کا جو ہے وہ گنجائش بھی, اور اس پورے معاملے کی جو سلوشن کی کنجی جو ہے میرا تو خیال اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں. ان کو یہ طے کرنا ہے کہ بھئی کہاں تک ہم نے ڈوریں کھینچ کے رکھنی ہیں, کیونکہ جتنی ڈوریں کھچ رہی ہیں یہ نہ ہو کہ ٹوٹ جائیں, اور جس بات کا مجھے بڑا شدید خوف ہے. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنی ماریہ صاحبہ کی بات. ڈو یو تھنک, آئی مین آپ ان سے اتفاق کریں گے کہ فیصلہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے پاس سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ بھائی ان کے پاس اس وقت پاور ہو کچھ؟ دیکھیں پاکستان میں ہماری یہ ایک حقیقت ہے تاریخ کی کہ 1950 سے لے کے اب تک پاکستان میں جو پاور ہے, ڈیسیجن میکنگ کا پاور ہے, اور جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے حکومت چلانے کی, وہ سویلین جب ہوتے ہیں تو رسپانسبلٹی تو ضرور ان کی ہوتی ہے, مگر جو اصلی جو فیصلے لینے والے ہیں وہ اور جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ڈیول گورنمنٹ میں ارسپانسبلٹی ہونا بہت اس کے چانسز بن جاتے ہیں. پاکستان میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ کے ہاں تھوڑی سی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے, جیسے بھی آئے, تھرو الیکشنز آئے یا تھرو ادر مینز آئے, تو اکنامک سٹیبلٹی اگر تھوڑی بہت آ جائے اس کے بعد, تو آپ کے جو حکمران ہیں وہ اصلاحات کی طرف بالکل بڑھنا پسند نہیں کرتے. تو ایک ہماری یہ بھی تھوڑی سی بہت بڑی ایشو رہا ہے کہ پاسٹ میں, کہ جب بھی آپ کے پاس تھوڑی بہت پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوئی, تھوڑی بہت اکنامک سٹیبلٹی آئی, تو اس سٹیبلٹی کے بیسس پر آپ کے جو ریاستی یا عسکری یا باقی جو اشرفیہ ہیں انہوں نے سوچا کہ چلو بھئی اسی طرح اس کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں, نو نیڈ ٹو چینج اینی تھنگ. اس کا نتیجہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے بیسکلی 1970 سے ہر شعبے میں باقی دنیا کے مقابلے میں پیچھے جو ہے رہتا چلا جا رہا ہے. لوگ آج کل اکثر پاکستان اور بنگلہ دیش کی کمپیریزنز کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کہاں پر تھا کہ جب وہ ایک علیحدہ ملک بنا, اور اب کہاں پر ہے مختلف انڈیکسز پہ. اور اگر آپ پاکستان کا مقابلہ تقریباً اور بھی کسی بھی ملک سے کر لیں, کوئی بھی انڈیکس آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ آپ ان کے بنسبت پیچھے چلے جا رہے ہیں. تو اس چیز کے اوپر ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک ریفارم کنسٹیٹیوئنسی چاہیے, اور انفارچونیٹلی ہمارے کسی بھی سیاسی جماعت میں کوئی بھی ریفارم کنسٹیٹیوئنسی نہیں ہے. آپ نے شروع میں ذکر کیا ری امیجننگ پاکستان کا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مفتاح صاحب اور لوگ مل کر سیمینارز کر رہے ہیں, بٹ دی فیکٹ از کہ وہ یہ سیمینارز اور باقی چیزیں تب کر رہے ہیں جب ان کو ایفیکٹولی آؤسٹ کر دیا ہے ان کے پارٹیز نے ڈیسیجن میکنگ سے. تو سیمینار تو بیسکلی میرے جیسے ایکیڈیمکس کرتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی بھی فیصلے سازی میں, تو ان کا سیمینارز کرنا اور یہ چیزیں کرنا یہ بیسکلی ایک ایڈمیشن ہے کہ اب ہمارے پاس وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کر سکیں, ہم کوئی جو ہے اصلاحات کر سکیں. تو وہ پھر پھرنا اور ڈھونڈنا کہ جی کوئی ہمارے پاس بیٹھ جائے ہمیں بتا دے یا اس طرح کر لو اس طرح کر لو, اس سے ایک کتھارسس ضرور ہو سکتا ہے, مگر اس سے جو ہے آپ کوئی کرٹیکل میس جنریٹ ہونا بہت بہت مشکل ہے. اور وہاں پر پھر یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ کی جو ٹوٹل ایلیٹ ہے, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, وہ سب اس چیز پر نہیں آنے کے لیے تیار کہ ہم نے کوئی چیز چینج کرنی ہے.
ابھی جو ہے جو ہماری فیڈرل بیوروکریسی ہے انہوں نے اپنے آپ کو سب کو جو ہے ایکسٹرا ایگزیکٹو الاؤنس دلوا دی. صحیح, بالکل صحیح سر. تو وہ ایک سنیپ شاٹ ہے کہ فیڈرل سیکریٹریٹ میں گریڈ 17 to 22 کے افسر آپ سمجھے پاکستان کی میریٹوکریٹک ایلیٹ ہے. اس بحران میں بجائے اس کے کہ جن کو یہ الاؤنس دی گئی تھی ان سے واپس لی جائے, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ چلو جی سب کو دے دو. سو آئی تھنک کہ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک پوائنٹ آف ایگزاسشن پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی جو پاور میٹرکس کا کمپوننٹ ہے وہ سوچ نہیں پا رہا, سمجھ نہیں پا رہا, اور وہ بزنس ایز یوزول سے نکل نہیں پا رہا. بالکل ٹھیک. جی زرار صاحب, ڈاکٹر صاحب نے تو ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا ڈپریسنگ تصویر پکچر پینٹ کر دی ہے. اس میں سے تو لگ رہا ہے کہ جیسے دیر از نو ہوپ. آپ کوئی ہمیں راستہ بتائیں گے؟ میں جب ماریا اور ڈاکٹر الہان کی باتیں سن رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار جب میری باری آئے گی تو میں کیا کہوں گا, کیونکہ مجھے I'm sure کہ آپ نے میرے سے یہی پوچھنا تھا کہ یار کوئی وے فارورڈ ہے. لیکن مجھے تو نہیں نظر آتا, مجھے نہیں نظر آتا. اگر آپ کا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈپریسنگ ہے تو آپ مجھے 2 اور منٹ دیں, میں آپ کو خودکشی کے لیول تک لے آؤں گا. کوئی مجھے آپ رلا کے گھر بھیجیں گے آج. میں آپ کو رلاؤں گا کیونکہ there is no way forward. زرار بھی چھوٹے موٹے خان صاحب ہیں, وہ کہ میں ان کو رلاؤں گا. چھوٹے موٹے بالکل. دیکھیے ماریا, میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے there is no way forward ہے. کوئی way forward ہے مجھے تو نہیں نظر آ رہا. اگر کسی کے پاس ہے تو پلیز مجھے بتا دیں, کیونکہ I can't see one. اور مجھے ڈر لگتا ہے. دیکھیں نا, میں نے 2-3 آپشنز دیے نا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور ماریا کو بھی شروع میں کہ یا الیکشنز کروا لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے مسئلے حل کریں, کوئی کہتے ہیں نہیں اسٹیک ہولڈرز بھی بیٹھے. 3 آپشنز تو ہیں, ان میں سے دیکھ لیں. آپشنز ہیں, ہمیں اپنے سامنے ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں آپشنز میں سے I agree with your options, ان میں سے وائبل کون سا ہے حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. پارلیمنٹ میں کسی نے نہیں بیٹھنا. یہ جو رولز آف دا گیم کی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر انتخابات بھی ہوں گے تو کچھ پہلے تھوڑی سی تو بات چیت ہونی چاہیے, رائٹ. یہ بات چیت نہیں ہوگی. اور اس کا مطلب ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں گے اگر خان صاحب کو 2/3 نہیں ملتی وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ ظاہر ہے, اور ان کے پاس یہ چیزیں بھی ہوں گی دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں آپ کو یہ ہمیں کس طرح دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, جو بالکل ہی بلا وجہ ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بلکہ نقصان ہے, وہ ایک الگ بات ہے. پھر الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھتے ہیں and so on and so forth. تو الیکشنز ایک وے فارورڈ ہے, حل ہرگز نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد ایک نیا کرائسس جنم لے گا اگر اسی قسم کے سیٹ اپ کے ساتھ ہم الیکشن میں جاتے ہیں. پھر جس چیز کا مجھے ڈر لگتا ہے نا, وہ جو ابھی ڈاکٹر الہان اور ماریا دونوں یہ بات کر رہے تھے, الہان صاحب نے کہا کہ ایگزاسشن, جب اس طرح کی ایگزاسشن ہوتی ہے نا, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, تو پھر وہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ یار کیوں نہیں کوئی اوپر سے کوئی ڈنڈا چلائے, ان سب کو سیٹ کرے نا. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ میر کیا سادہ ہیں ہم. تو یہ وہی والی بات آ جاتی ہے نا واپس کہ when things reach that point تو پھر جو خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل حرکت کرنے پر آئیں گے. کیونکہ دیکھیں پہلے جو 4-5-6 مہینے ہوتے ہیں نا, اگر کوئی چیف آف آرمی اسٹاف آتے بھی ہیں انہوں نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ یار نہیں بس اس دفعہ بہت ہو گیا, میں نے نہیں انٹرفیئر کرنا. جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو پھر آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, آپ کو رپورٹس آتی ہے, آپ کو انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہے کہ سر لوگ عوام بہت بے چین ہے, وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ایک بندہ کب تک یہ چیزیں ریزسٹ کرتا ہے, مشکل ہوتا ہے. تو اب اگر جیسے آوازیں آ رہی ہیں, آپ کو پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ جی دیکھیں اس طرح کے صورتحال میں کیسے الیکشن ہو سکتا ہے. آپ ایک حالت جنگ میں ہیں, آپ کے پاس اکنامک کرائسس ہے, کیوں نہیں بہتر ہوگا کہ تھوڑی سی دیر ہم کوئی ٹیکنوکریٹک یا اس طرح کی جو ٹک ٹوک والی گورنمنٹ ہوتی ہے, ٹچ بٹن گورنمنٹ, وہ چلائے. مسئلہ یہ ہے کہ یار آپ یو ول آلویز بی ایٹ وار. حالت جنگ کبھی ختم تو نہیں ہونے والا نا, جس علاقے میں آپ رہ رہے ہو, جہاں پہ آپ کا پلاٹ ہے, جس محلے. اور دوسرا کہ معاشی بحران بھی تاحیات, مطلب میرا تو خیال ہے کہ مرتے دم تک میرے رہے گا. تو پھر اس کا آپ کیا کہیں گے کہ جی اسٹیٹ آف پرماننٹ ایمرجنسی, پرماننٹ کرائسس. تو ہم اس موجودہ کرائسس شاید نکل سکتے ہیں, جس کے بعد کوئی 7-8 اور کرائسس ہیں جو ہمارا انتظار کر رہا ہے. کیونکہ جب ہم انتظار کر رہے ہیں نا, جو کرائسس ہے نا وہ اپنے بچے پیدا کر رہے ہیں, ان کے فیملی پلاننگ ہے, 2 بچے کی نہیں ہوتا نا. اچھا چلے زرار صاحب, اب میں رو پڑی, بس مجھے اور مت ڈرائیں, میں رو پڑی, میرا کام ہو گیا. جی ہاں
अच्छा जाइएगा मत, अभी शो के लिए बैठे रहिएगा। आपको हमने सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया था। जी मारिया साहिबा, अब मतलब कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं सवाल, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का जिक्र किया जरार साहब ने, जी फरमाएं। जरार की तो गुफ्तगू है जिसमें वो ये कह रहे थे कि फिर लोग इधर देखना शुरू हो जाएंगे कि कोई सेवियर आए और इन मामलात को ठीक करे, या वो जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप की, आई थिंक के वो रूम भी अब हमारे पास खत्म हो गया है। गुज़श्ता 10 माह के अंदर जो एक नई जो फ्रेश और ये नौजवानों की तरफ से उठती हुई आवाजें हैं जिसमें वो अब ये सवाल कर रहे हैं रियासत से, और ये उनकी जो पोजीशन पहले हुआ करती थी कि दे आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, अब कहीं ना कहीं नौजवान ये सोच रहा है और बड़ा वोकली ये सवाल पूछ भी रहा है कि क्या कभी ये भी सोचा है कि शायद पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम भी वही हो और उनको से हम हमेशा सोल्यूशन लेने के लिए चले जाते हैं, और ये बड़ी खतरनाक बात है। आई होप इसका अदराक सबको होगा। सो अगर हम समझते हैं कि लोग किसी सेवियर की तरफ देख रहे हैं और वो उनकी जो कैपेसिटी और उनकी जो तमाम सोल्यूशन वो प्रोवाइड करेंगे, उन पे एतबार करने को, उनको मानने को, उसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार है, मुझे तो ग्राउंड के ऊपर ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती। जो मेरे लिए सबसे एक रे ऑफ जैसे कहते हैं ना होप है या जो सिल्वर लाइनिंग है, वो ये कि लोगों का अभी तक पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर से और खास तौर पे इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर से छोटा मोटा एतबार है। जो नौजवान नस्ल है वो चाहती है कि अपना गुस्सा इलेक्शन के दिन वोट डाल के निकाले, और वो वोट देने के लिए आए भी थे ज़मीनी इंतखाब के अंदर। अगर हम बात करें पंजाब के, आज इलेक्शन इस मुल्क के अंदर कॉल होता है ना, ये नौजवान जो लोग हैं या ये जो जितने भी इनको गुस्सा है, चलो हम कहते हैं, तो बहुत डिप्रेस्ड है। जब ये वोट डालने जाएंगे ना और जब आप उस पेपर को स्टैम्प करते हैं ना, उस वक्त जो आप अपना प्रेशर और गुस्सा रिलीज करते हैं कि भाई मैं अपना डेमोक्रेटिक हक इस्तेमाल करते हुए कोई भी तब्दीली, वो तब्दीली हो ना, वो धोखा हो, वो छलावा हो, वो मिराज हो, लेकिन जब वो इस्तेमाल करते हैं ना तो आप उस गुस्से को चैनलाइज करते हैं। करने दीजिए लोगों को, ये मत प्रेशर कुकर के ऊपर इतना बोझ डालें कि ये फट जाए। अभी भी मेरे नजदीक जो ये हुकूमत तब्दील हुई उसके बाद जो सड़कों पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है, ये इलेक्शंस के अंदर लोग जाके वोट डाल रहे हैं, इसका मतलब है भाई थोड़ा बहुत एक हल्का फुल्का उनका एतबार है। लेट दैट हैपन, लेट देम गो थ्रू दैट प्रोसेस, अदरवाइज अब उनसे वो भी छीन लेंगे तो फिर क्या होगा। सो जब आप पूरी एक नौजवान नस्ल जो 1.5-2 करोड़ लोगों ने नए वोटिंग साइकिल में आना है, आपने उनके नहीं आप अभी वोट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा इलेक्शन कराने को, फिर वो क्या करेंगे, ये सोचा है हम लोगों ने। सो मेरे लिए ये रे ऑफ होप है, ये वे फॉरवर्ड है थोड़ा सा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, जो हम ब्रेक आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें डॉक्टर इल्हान नियाज साहब से और मारिया मेमन साहिबा से। जी डॉक्टर साहब, आपने सुने दो बहुत मुख्तलिफ व्यूज़। ज़रार खोरो साहब तो कह रहे थे कि बस सेवियर की गुंजाइश रहेगी, और मारिया साहिबा कह रही हैं कि नहीं, अभी भी प्रेशर कुकर में इलेक्शन ही हल है लोगों का गुस्सा एड्रेस करने के लिए, उससे रिफॉर्म हो कि नहीं हो। नहीं, देखिए आमतौर पे तो मैं ही होता हूँ जो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग बातें कर रहा होता है, तो आई एम थैंकफुल टू ज़रार साहब कि उन्होंने आज जो है मेरा काम आसान कर दिया। बट आई थिंक कि जहाँ तक इलेक्शन की बात है वो सही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी जो एक बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी का हम इनफैक्ट अभी से नहीं बल्कि पिछले कोई साल से जो हम फेस कर रहे हैं, उसका हल इंतखाबात ही हैं और कोई आपके पास कम से कम लीगल सोल्यूशन नहीं है। जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है वो एक और उसके बहुत ख़तरनाक पहलू हो सकते हैं, मगर कम से कम ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको आई थिंक एट दिस स्टेज अनाउंस कर देने चाहिए और इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। मसला ये है कि जो अभी फेडरल गवर्नमेंट है वो ये शायद समझ रही है कि अगर इस कंडीशन में वो इलेक्शन जाते हैं तो अगर उनका टेन्योर आज से कोई 5-6 महीने बाद ख़त्म होना है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वो कुर्सी से नहीं हिलना चाहते, वो चाहते हैं कि हम एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल यहाँ पर जो है जमे रहें कि लाइक हनीफ मोहम्मद इन लाइक वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के बस आप रन ना बनाएं मगर आप बस ऑक्यूपाई करें क्रीज को फॉर एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल।
مگر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مفلوج ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے، کوئی ٹھیک جو ہے قدم نہیں اٹھا پا رہے، تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس سے رسک جو ہے بڑھ رہی ہے کہ آپ کا یہ پورا کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہی بریک ڈاؤن کر جائے گا. ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پروونشل الیکشنز ابھی شاید نہیں کروا پائیں گے کیونکہ وہ سیکورٹی کی سچویشن ہے یا جو بھی یعنی کہ حالات خراب ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہاں پر ایک جو کم از کم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک اتنی بڑی جماعت پی ایم ایل این جیسی جماعت جو فیڈرل گورنمنٹ میں لیڈ کر رہی ہے وہ ریلکٹنٹ ہے ٹو ہولڈ دی الیکشنز، تو ان کو کمپیل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ آئی تھنک ہم نے دیکھ بھی لیا کہ پی ٹی آئی نے ایجوٹیشن بھی کر کے دیکھ لی، انہوں نے جو ہے استعفے بھی دے دیے فرام دی اسمبلیز، آبویسلی میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ برآمد جاری رکھی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ گورنمنٹ کو گرا نہیں سکے ان اسپائٹ آف مینی کرائسز. سو آئی تھنک کہ یہاں پر ایک سارٹ آف ڈیڈ اینڈ ہے، ڈیڈ لاک ہے کہ کون جو ہے پہلے قدم اٹھائے گا کہ چلیے جی ہم اس ڈیڈ لاک کو ختم کرتے ہیں. ماریہ صاحبہ سنی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نہیں الیکشنز میں جانا چاہتی، ختم ہوئی بات، نہیں ان کو دباؤ میں لا سکے پاکستان تحریک انصاف والے. دیکھیں پی ڈی ایم کے تو مسئلہ ہے نہیں اس وقت، پرابلم صرف پی ایم ایل این ہے. ایگزٹ اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کے پاس بہت بہترین ہے، انہوں نے گزشتہ 10 ماہ کے اندر میکسیمم جو کیپٹلائز کرنا تھا اس پوری کولیشن کو وہ کیا. سندھ کے اندر، کراچی کے اندر اپنی گرفت مضبوط کی، جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیا ٹرانسلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، بٹ وہ ایکسپینشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس کے علاوہ بلاول صاحب کا جو ایک انٹرنیشنل پورٹ فولیو جو انہوں نے بنانا تھا وہ کافی حد تک پہلے سے زرخیز ہو چکا ہے. سو پیپلز پارٹی کا تو کوئی اس میں لینا دینا ہے نہیں کہ کل کو الیکشن ہوں گے تو انہیں کوئی اتنا بڑا پرابلم ہوگا. جے یو آئی ایف تمام پلم پوزیشنز اور پوسٹنگز ان کے پاس ہیں کے پی کے اندر، جو بھی انہوں نے اہم ادارے ہوتے ہیں جہاں سے پیسے جیسے بنانے ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے آرام سے اس کی چیئرمین شپ اور ان کی سربراہی مانگ کے وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں، اور نہ ہی ان پہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ ہی ان کو روز روز کسی کو جواب دینا ہے. تو ان کی بھی کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے. پرابلم ہے پی ایم ایل این، ساری اہم ذمہ داری والی جو پوسٹ ہیں وزارتیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں، روزانہ جواب ان کو دینا ہے. ووٹر ان کا ان سے سوال کر رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو بائنگ پاور ہے وہ اتنی جلدی ڈراسٹکلی ڈراپ کیسے ہوئی. تو پرابلم صرف ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی کا ہے ان کے پاس. اور اس کو ایک اور فیکٹر کے ساتھ ملا کے پڑھیں کہ اس وقت جو ہے پی ایم ایل این کے اوپر 2 کرائسس ہیں. ایک تو جو ایکسٹرنل جو بھی حکومت لینے کے بعد انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی اور ووٹر کو فیس کرنا ہے، ایک جو ان کے اندر لیڈرشپ کا بڑا اس وقت ایک ٹسل ہے. مریم بی بی نے حمزہ سے وراثت کی جنگ جیت لی ہے، لیکن باقی جو وہ پنکی ورسز انکل ایپیسوڈ ہے اٹس ہیپننگ آل اوور اگین. تو مریم بی بی نے بھی بہت سارے انر جو بھی ڈیمنز ہیں ان کو بھی ٹیم کرنا ہے اپنی پارٹی کے اندر. اس دوران ایک ایکسٹرنلی پی ایم ایل این کا کرائسس ہے، انٹرنل کرائسس ہے، اس میں وہ الیکشن ایئر میں چلے جائیں ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو ان کی کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہی. اور سارا پرابلم یہ ہے، دیکھیے 6 مہینے بعد ایسا کیا ہو جائے گا یا 1 سال بعد ایسا ملک میں کیا ہو جائے گا کہ ہم چیزیں اسٹیبل ہو جائیں گی اور ہم الیکشن میں چلے جائیں گے. اس سے زیادہ سخت حالات ہوں گے اگلے سال الیکشن کے لیے، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام ہے اور مزید شرطیں جو ہم اپلائی کریں گے اس کے تو آفٹر شاکس آتے رہیں گے نا. اب اگلے کئی سالوں تک آفٹر شاکس آتے ہیں تو پھر اگلے سال یہ کیا کہیں گے کہ ہم آج بھی الیکشن میں نہیں جا سکتے کیونکہ بھائی ہمارے پاس ہم نے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ہے. وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا اگلے 2-3 سالوں میں وقت. اگر کوئی ایکسٹینڈیڈ کیئر ٹیکر اکانومسٹ کے خواب دیکھ بھی رہا ہے تو پھر اگر وہ جب سیٹ اپ آئے گا تو اس کا حصے کا جو گالیاں ہیں وہ کون کھائے گا، یہ بھی کسی نے سوچنا ہے. بہت سخت مشکل صورتحال ہے. پتہ نہیں کس طرح سے یہ آگے 7-8 مہینے کے طور پہ سوچتے ہیں کہ بھئی الیکشن کو ہم پوسٹ پون کریں گے. اس کے بعد تو کوئی بھی عزت سے، معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کروں، عزت سے ایگزٹ نہیں کر پائے گا اس پورے سینیریو سے. اور یہ سب کو سوچنا ہے کہ بھئی عزت بھی اپنی اور اپنے جو ہے تمام سٹیک ہولڈرز نے بچا کے ادھر سے آگے بڑھنا ہے. تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے باہر. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی وی آر ٹورڈز دی اینڈ آف دا شو. ریفارم کنسٹیچوئنسی سر کہاں سے آئے گی؟ لوگ ہی دباؤ ڈالیں گے؟ آئی مین آپ نے اس کا ذکر کیا کہ ریفارم کنسٹیچوئنسی نہیں ہے، کیا پارٹیز کو خود پیدا کرنی پڑے گی یا لوگوں کو دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ دیکھیں ٹپکلی
دو طریقے سے ریفارم ہو سکتی ہے، اور ظاہر یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی جو ایلیٹ ہے اس کے اندر سے یہ سوچ ہو، سمجھ ہو کہ ہم نے ملک کو بچانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے کچھ چیزیں اب ہمیں کرنی پڑیں گی، اور وہ ٹف ڈیسیژنز ہوں گے، بیسک ریفارمز ہوں گے، اور اگر ہم نے یہ ریفارمز نہیں کیے تو ہمارا جو نظام ہے یا ملک ہے یا جو بھی سسٹم ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو سارٹ آف ٹاپ ڈاؤن ماڈل ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل چین میں ہوا انڈر ڈینگ شاؤپنگ، جاپان میں ہوا میجر ریفارمز میں، ترکی میں ہوا مصطفیٰ کمال اتاتورک کے دور میں، اور بھی بہت سارے ایسے ملک ہیں سنگاپور، تائیوان، جو ٹاپ ڈاؤن ماڈل ہے ریفارم کا، کہ ایک انلائٹنڈ گورنمنٹ آتی ہے، انلائٹنڈ حکمران آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے ورنہ ہمارا ملک یا سسٹم نہیں بچے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس طریقے سے لیٹ سے اگر آپ فرانس میں دیکھیں، انگلینڈ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں کہ وہاں پر سوشل موبلائزیشن ہوتی ہے، موومنٹس ہوتی ہیں، بڑے اسکیل پہ لوگ نکلتے ہیں، اور ایک سسٹینڈ موبلائزیشن کے بعد جو سسٹم ہے وہ شفٹ ہوتا ہے، ریفارمز کرتا ہے، اکوموڈیٹ کرتا ہے کچھ حد تک، اور پھر جو ہے ایک نیا سٹیٹس کو ایمرج ہوتا ہے جو پھر کچھ دیر بعد دوبارہ سے چیلنج ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایلیٹ ہے اس کے اندر یہ سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں اس کی مثال دے سکتا ہوں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو میس موبلائزیشن کا کمپوننٹ ہے، سوشل موومنٹ کا کمپوننٹ ہے، اس کو ہم نے سکسیسفلی اس طرح سے ڈس ایگریگیٹ کر دیا ہے کہ وہ کوئی کولیس نہیں کر پاتے، وہ کرٹیکل میس نہیں جنریٹ کر پاتے۔ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی پی ٹی ایم ہے یا اوکاڑے میں چیز ہے یا کوئی اور چھوٹے موٹے اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو کوشش کر رہی ہیں، بٹ آپ کی کوئی بھی جو مین سٹریم پارٹی ہے وہ کسی بھی اس طرح کی سوشل موومنٹ یا ریفارم موومنٹ کو اون نہیں کرتی، انفیکٹ ان کی مخالفت کرتی ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا یہ ڈسکنیکٹ ہے کہ آپ کی کوئی بھی جو ایک نارمل پروسیس ہو سکتا ہے جس کے تھرو یہ پریشر ایگزرٹ ہو، وہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں نہیں اس کا اثر ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ جی ماریہ صاحبہ، کنکلوڈنگ ریمارکس۔ جی اس وقت جو ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہی ہے کہ بھائی جو ایلیٹ ہے اس کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی ہوگی، اور یہ اگر آج نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر خدا نہ خواستہ شاید آگے موقع نہ ملے۔ یہ حکومت کو سمبولیکلی خود دکھانا ہوگا، اور اس میں میں تمام سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہی ہوں کہ دے مین بزنس۔ 77 یا 78 رکنی کابینہ نہیں چل سکتی۔ یہ جو تمام پرکس اور پریویلیجز جو ہیں، جہاں پہ آپ جو اس ملک کی ریٹیل طبقے کو دیکھ لیں، جو زرعی ٹیکس نہیں لگایا جاتا، یہ اب اس طرح سے معاملات نہیں، ان کو ٹیکس کرنا ہوگا۔ جو اثاثے جات کی بات کرتے ہیں IMF کے گریڈ 17 سے اوپر تمام افسران اکراس دا بورڈ ان کے ہونے چاہیے، یہ سب کام اب کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ بوجھ ڈالتے رہیں گے اور اس کے بعد سیکشن میں کیسے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یو ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ فرام یور ہوم، اور اس ملک کی ایلیٹ کو اٹس ہائی ٹائم یہ فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ دیکھیے جی، ایک ہی بات ہے عارفہ، اس ملک کی جو ایلیٹ ہے ان کو اب فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس ملک میں 77-78 رکنی کابینہ نہیں ہو سکتی۔ جو تمام ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں جو ٹاپ لیول کے جو تمام لوگ ہیں ان کو اب قربانیاں دینی ہوں گی۔ ووٹ سیکٹرز جس کو ٹیکس نہیں کیا جا رہا کیونکہ وہ آپ کا ووٹ بینک ہے، یا جن کو خاص کرنے سے آپ کے الیکٹورل جو اسٹرینتھ اس کو فرق پڑ سکتا ہے، اب یہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو ٹریڈرز کو ٹیکس کرنا ہوگا، آپ کو زرعی ٹیکس لگانا ہوگا۔ یہ بار بار پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتیں جو ہیں آپ عوام سے وصول کر کے یہ خسارہ پورا نہیں کر سکتے، اور اب لوگ تیار بھی نہیں ہیں، نہ ان کی فرینکلی قوت ہے، نہ ان کے پاس سکت ہے۔ ان کو نچوڑنا بند کر دیں، یہ نہ ہو کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے، اور خود ذرا تھوڑا سا لیڈ فرام دا فرنٹ اور دکھائیں لوگوں کو کہ بھئی یو مین بزنس، تو پھر لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ورنہ بہت کم ٹرسٹ ہے جی لوگوں کا ان کے اوپر، اور پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہ رہے گا، ان کو یہ بات نہیں پتا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے۔